اور میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ ابھی ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے اہم فیصلے کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے ایک نجی یونیورسٹی کی جو گریڈنگز کی گئی ہیں کنٹرولر امتحانات کو اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ طور پہ نوٹس ایشو کر دیا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ نجی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے ایک کیس دائر کیا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو گریڈ ہوتے ہیں اس میں کافی پرابلمز آ رہی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ گریڈنگ نہیں کی گئی ہے اور اس میں ساری ذمہ داران جو ہیں وہ کنٹرولر امتحانات ہے۔ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اس وقت میں ایجوکیشنل سسٹم ہمارا جو ہے جس سمت جا رہا ہے اس میں باقاعدہ طور پر بہتری لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گریڈنگ کے انتظام کو جو ہے اور نظام کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، کیونکہ کنٹرولر امتحانات جو ہوتا ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جہاں پر بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے جو گریڈز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے پیپرز میں، وہ طریقہ کار جو ہے وہ بڑا ہی عجیب رہا اس نجی یونیورسٹی کا، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کنٹرولر امتحانات کو طلب کر لیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا جو ہے وہ آرڈرز بھی بہت جلدی جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملیں گے۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے رپورٹر اعظم بٹ صاحب نے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ورچوئل یونیورسٹی کے طلباء کی امتحانات کی غلط گریڈنگ کرنے کے خلاف درخواست پر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر کنٹرولر امتحانات کو آئندہ سماعت کے لیے طلب کر لیا۔ اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ میں ورچوئل یونیورسٹی کے متاثرہ طلباء کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے رانا سکندر ایڈوکیٹ کی توسط سے سینکڑوں طلباء کی درخواست پر سماعت کی، جس میں گریڈنگ کی کوئی واضح پالیسی نہ ہونے کے اقدامات کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ درخواست گزار کے طلباء کے وکیل نے بتایا کہ عدالتی احکامات کے باوجود طلباء کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وکیل رانا سکندر ایڈوکیٹ نے بتایا کہ عدالت نے کنٹرولر امتحانات کو ہدایت کی ہے کہ طلباء کی درخواست پر فیصلہ کر کے اس رپورٹ کو 3 ہفتوں میں آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن کنٹرولر امتحانات نے نئی امتحانات کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل رانا سکندر ایڈوکیٹ نے نشاندہی کی اور اس امر کو توہین عدالت قرار دیا۔ گریڈنگ اور اب امتحانات کی تاریخ کی وجہ سے طالب علموں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ متاثرہ طلباء کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 50,000 سے زائد ہے، جنہیں گریڈنگ دے کر باقاعدہ طور پر اپنے ہی طور پر تمام طلباء کو فیل کر دیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ نجی یونیورسٹی پر یہ کس طریقے کے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ ایک یونیورسٹی جس سے مستقبل جڑا ہوتا ہے ان طالب علموں کا جنہوں نے اس میں ایڈمیشن لیا ہے، پڑھا ہے، پڑھائی کی تیاری کی ہے، اور جب امتحانات ہوتے ہیں اور اس کے بعد گریڈنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے ہی فیل ہو گئے۔ اتنے سارے لوگ اگر فیل کرنے ہی تھے یا اتنے سارے لوگوں کے گریڈ جو ہے وہ مائنس میں آنے تھے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ غفلت نظر آتی ہے۔ کنٹرولر امتحانات جو ہے وہ کوئی جواب دینے سے خاطر خواہ جو ہے وہ بھاگتے چلے گئے اور مزید نئے امتحانوں کی ڈیٹ بھی انہوں نے جو ہے وہ دے دی، یہاں تک جو ہے وہ باوثوق ذرائع ہمیں بتاتے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں، تفصیلات جو ہے وہ جانتے ہیں ہمارے رپورٹر اعظم بٹ صاحب سے، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اعظم بٹ صاحب، آلریڈی ہمارے ملک میں تعلیمی معیار جو ہے وہ اس قدر گر چکا ہے کہ ہم اپنے تعلیمی معیار کو اپ گریڈ کرنے میں چاہے کتنی ہی صدیاں لگا دیں لیکن شاید اس جگہ آ کے کھڑے نہیں ہو سکتے جہاں دنیا ترقی کر چکی ہے۔ اس کے باوجود پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا اور اس پہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک کیس فائل ہونا، 50,000 طلباء کو جو ہے وہ ایک دم فیل کر دیا گیا، یہ کیا صورتحال ہے؟ تفصیلات بتائیے گا ذرا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان، یہ انتہائی اہم نوعیت کا ایک معاملہ ہے جس میں لاہور نہیں، پنجاب نہیں، پاکستان بھر کے جو 50,000 نجی یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگایا نجی یونیورسٹی نے آن لائن سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست آتی ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن بنتا ہے، اس پہ کیس کی سماعت ہوتی ہے۔ درخواست سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے۔ آنریبل جج جسٹس شداد علی خان جو ہے اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اور طلباء اور طالبات کو ریلیف ملتا ہے، جس میں ایڈوکیٹ رانا محمد سکندر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے اور پبلک لیٹیگیشن کے بہت سارے کیس وہ لاہور ہائی کورٹ میں لے کر آ رہے ہیں اور بے لوس شخص ہیں، وہ فیس بھی نہیں لی انہوں نے طلباء طالبات سے اور ان کی ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب ہوئی اور جسٹس آنریبل جسٹس نے آرڈر جاری کیا کہ نجی یونیورسٹی کے رجسٹرار جو ہیں، انتظامیہ جو ہے،
ان طلباء اور طالبات کی بات سنیں کہ ان کو کیوں جو ہے وہ فیل کر دیا گیا، ان کی اپ گریڈیشن کا جو معاملہ تھا وہ کیوں نہیں صحیح طریقے سے ترتیب دیا گیا، ظاہر ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اعظم صاحب، اتنے سارے اسٹوڈنٹس کیسے فیل ہو گئے؟ بالکل بہت بڑا سوال ہے اس پر ڈاکٹر نبیہہ، اس پر جو ہے باقاعدہ طور پر کیس کی سماعت ہوتی ہے. طلباء طالبات کو بجائے یہ کہ نجی یونیورسٹی سنتی، ان کو باقاعدہ طور پر طلباء طالبات کو ایک سٹنگ پلیس پہ بٹھا کر باقاعدہ کہا جاتا ہے اپنا کیس واپس اٹھائیں، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رجسٹرار یونیورسٹی یہ کہ کوڈ کے احکامات پہ عمل درآمد کرے. اس پہ نجی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے اگلی امتحانی شیٹ جاری کر دی جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. رانا محمد سکندر جو کہ پبلک لیٹیگیشن کے کیسز لاہور ہائی کورٹ میں لے کے آتے ہیں، انہوں نے طلباء طالبات کی دوبارہ آواز سنی، پھر دوبارہ سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے. اتنی بڑی جو غفلت ہے انتظامیہ کی طرف سے کیسے سامنے آ سکتی ہے، اور اس پر شرمندگی بھی کوئی نہیں. اس پہ چلیں اگر جو ہے یہ سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو کر ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنا حق جو ہے وہ طلب کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوبارہ سے جو ہے وہ گریڈنگ کے معاملات جو ہے وہ دیکھیں کہ یا دوبارہ سے ان کی جو ہے وہ پیپر ری چیکنگ ہو اور دیکھا جائے کہ ان کے کتنے مارکس بنتے ہیں، ان کا کیا گریڈ بنتا ہے، تو اس پر بھی ان کو اعتراض ہے. ڈاکٹر نے بھی ہے اس میں بار بار طلباء طالبات اپیل کرتے رہے اور بارہا احتجاج کرتے رہے یونیورسٹی میں کہ ہماری گریڈنگ پالیسی اور اسیسمنٹ پالیسی وہ تو ہمیں دی جائے، بالکل کہ کیا آئی ہے، ہمارا اے گریڈ آیا ہے، بی گریڈ آیا ہے، ڈی دیا آپ نے ہمیں آپ نے سب کو فیل کر دیا. ابھی ہمیں جوائن کیا رانا محمد سکندر صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ سے وکیل ہیں، یہ کیس بھی جو ہے دائر کیا ہے باقاعدہ طور پہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے، ان سے تفصیلات جو ہے وہ جانتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ پروگرام میں جوائن کیا. مجھے بتائیے گا کہ یہ صورتحال کیا ہے، اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بیچارے کتنے عرصے سے جو ہے وہ اپنی انتظامیہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ منوانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ ہمارے گریڈز دیکھے جائے، دوبارہ سے ری چیکنگ کی جائے، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے. آپ نے اس کیس کو کیسے لیا، کیسے فائل کیا، اس کیس پر دفعات کون سی لگتی ہیں، اور اس میں کون کون سے لوگ جو ہے ذمہ داران ہیں، یہ ذرا تفصیلاً بتائیے گا. جی اس میں ایسے ہے کہ یہ تقریباً 50,000 کے قریب نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اسٹوڈنٹس اس میں انوالو ہیں. یہ یونیورسٹی بالکل ایسی ہے جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپریٹ کرتی ہے. اس میں معاملہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں اور اپنے ایگزامز دیتے ہیں. موسٹلی وہ لڑکے لڑکیاں ہیں جو دن میں کسی کارخانے میں، کسی ورک شاپ پہ، کسی موٹر سائیکل کی دکان پہ، کسی الیکٹریشین کی دکان پہ جاب کرتے ہیں. عورتیں وہ ہیں جو کارخانوں میں جاب کرتی ہیں، کپڑے سیتی ہیں، شادی رشتوں میں یہ بتایا ہوتا ہے کہ گریجویشن کی ہے، تو وہ ورچوئل یونیورسٹی یا اوپن یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ ہے کہ 4 سالہ ڈگری میں ایک اسیسمنٹ پالیسی اور گریڈنگ پالیسی ہوتی ہے. جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں وہ پالیسی آپ کو انٹیمیٹ کی جاتی ہے کہ ہم اس پالیسی اور اس گریڈنگ پالیسی کے تحت آپ کے ایگزامز کنڈکٹ کریں گے اور آپ کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا. لیکن اب جب لوگوں کو 3-3 4-4 سال گزر چکے ہیں تو ایک دم آل آف دی سڈن یہ پالیسی بالکل آل ٹوگیدر چینج کر دی گئی ہے، جس سے پرابلم یہ ہوا ہے کہ تقریباً 50,000 طلبہ ایسے ہیں جو پہلے 75-85% تک نمبر لیتے تھے، جو میری پٹیشن میں پٹیشنر بھی ہیں، وہ ایک دم 45 پہ 40 پہ آ گئے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو 60% پہ تھے، جن کو اب جو پرانی گریڈنگ پالیسی کے تحت وہ 60% پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، 70 والے 70 پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن نیو گریڈنگ پالیسی کے تحت وہ 35-40 پہ آ گئے. اس میں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے افغانستان سے کچھ اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا، کچھ دبئی سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے رابطہ کیا، کچھ یو ایس سے ہیں، یو کے سے ہیں، جو اور جابس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں تاکہ بلو کالر جاب سے وہ وائٹ کالر جاب کی طرف آ سکیں. لیکن یونیورسٹی نے کیونکہ فیسز ڈبل کر لی ہیں اور فیسز کلیکٹ کرنے کے لیے یونیورسٹی یہ ساری پالیسی اپنا رہی ہے، اور ہم لوگ ہائی کورٹ میں 2 دفعہ یہ پٹیشن فائل کر چکے ہیں کہ یونیورسٹی کو ڈائریکشن دی جائے کہ یہ اپنی گریڈنگ پالیسی، جو اسسمنٹ پالیسی اور گریڈنگ پالیسی ہے، وہ واضح کرے، جس کے اوپر اسٹوڈنٹس نے بارہا دفعہ یونیورسٹی کو اپلیکیشن دی ہیں، ڈفرینٹ فورمز پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی از ریلکٹنٹ ٹو ڈو دیٹ. حالانکہ 2 ہائی کورٹ کے ججز، آنریبل ججز اپنا شجاعت علی خان صاحب اور شاید محمود شیٹی صاحب نے اس کے اوپر اپنی جو ہے نا وہ آرڈر پاس کیے کہ اس کو ریزالو کیا جائے، لیکن یونیورسٹی از ریلکٹنٹ ٹو ڈو اٹ. اور اس کے علاوہ آنریبل ججز
کے جو فیصلے ہیں ان کو وہ آنر نہیں کر رہے ہیں, ان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ ہائی کورٹ کے ججز بہت پازیٹیولی لوگوں کا عوام الناس کی بات سنتے ہیں, لوگوں کو یہاں پہ ریلیف ملتا ہے, لوگوں کی بات سنی جاتی ہے. ہائی کورٹ کی بڑی شاندار ججمنٹس آپ کو پتا ہے ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہوئی ہے کوئی 80 ایئرز 79 ایئرز کا ایک تو اب اس کیس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ توہین عدالت کے زمرے میں بات آتی ہے کہ جب جو ہے وہ کنٹرولر امتحانات بھی نہیں, انتظامیہ والے بھی نہیں, کوئی جو ہے وہ اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ کانٹیمپٹ اس میں فائل کر دی گئی ہے کیونکہ آنریبل کورٹ نے ہمیں شمس محمود شجاعت علی خان صاحب نے ہمیں یہ ڈائریکشن دی تھی کہ ود ان 3 ویکس کے اندر ہم اس کو جو ہے اس کو ریزالو کریں گے. اس کے بعد جو ہے سیٹھی صاحب انہوں نے یہ یونیورسٹی کو حکم دیا تھا کہ اس کو جو ہے ریزالو کر کے کورٹ کو بتایا جائے. لیکن جب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ملنے گئے ہیں, ان کو ایز پر دا کورٹ آرڈر اسٹوڈنٹس ملنے گئے, ان کو تھریٹ کیا گیا, ان کو دھمکایا گیا, ان کو تڑیاں لگائی گئی ہیں. جس کے بعد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا, لائیو وہ اس کے اوپر فیس بک پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا. جتنے لوگ اس میں ساتھ انوالو تھے ان سب کے نام لیے گئے. اب کیونکہ 2 آنریبل ججز ہیں, شجاعت علی خان صاحب اور ساجد محمود سیٹھی صاحب, جن کے جو آرڈرز ہیں ان کو ہوا میں اڑایا گیا, تو ہم نے کانٹیمپٹ فائل کر دی ہائی کورٹ میں. اب یہ دونوں آنریبل ججز جس دن اس کانٹیمپٹ کو سن لیں گے اسی دن انشاءاللہ ان کو ڈائریکشن بھی ہو جائے گی اور اس حکم عدولی کی سزا بھی انشاءاللہ انہیں مل جائے گی. اچھا, اندازہ لگائیے کہ یونیورسٹیز بنائی جاتی ہیں مستقبل کے لیے کہ سیکیور کیا جا سکے, اور یہ وہ بیچارے لوگ ہیں جو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی زندگی کی تلاش میں ہیں کہ اگر یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ اچھی جابس مل جائیں گی. تو اگر انہی کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا تو آپ نے ان کے اعتبار کو, ان کے اعتماد کو جو ٹھیس پہنچائی, اور ان کے جو ظاہر گریڈز کا معاملہ ہے, جن کے 75% تک گریڈ آ رہا اور پھر ان کا 40% میں آ جائے, تو وہ سوال تو کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے اور آپ نے یہ اندر خانے جو ہے وہ کیا کام کیے ہیں. تو اس میں انتظامیہ کی غفلت صاف اور واضح دکھائی دیتی ہے. ہمیں امید ہے کہ آنریبل ججز جو ہیں وہ بہترین فیصلہ جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے, اور آج اگر اس یونیورسٹی کو جواب ملتا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, تو میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اس طرح کے جو اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو ایک اسکیم بنایا گیا ہے فیسز کو ڈبل کر کے, یہ تقریباً 1.5 سے 2.25 ارب روپے کا اسکیم ہے. اگر 50,000 بچوں سے ان پیپرز میں جو پیپر وہ پاس کر چکے ہیں انہیں دوبارہ ایگزام دیے جاتے ہیں, تو کم از کم 1.5 ارب کے قریب فیسز ہیں جو ریکولیکٹ کی جا رہی ہیں. اس میں ایک بات بڑی اہم بتاتا چلوں آپ کو, یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے, یہ پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیوں کہ پیسے کلیکٹ کرنے ہیں تو گورنمنٹ پالیسی یہ بنا رہی ہے کہ جی اب ایسے اسٹوڈنٹس کو فیل کیا جائے اور اسے فیس کلیکٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو تنگ کر کے ہم اپنا جو ریونیو وہ جنریٹ کریں. 19/12 رانا صاحب 19/12/2022 کو جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا تھا, آرڈر جاری ہوا تھا, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. کیا یونیورسٹی انتظامیہ نے طلباء اور طالبات کی بات سنی؟ کیا ان کے ساتھ سیٹنگ کی؟ اگر کی تو یونیورسٹی انتظامیہ نے کیا رسپونڈ کیا اور عدالتی احکامات کو مانا کہ انہوں نے انکار کیا؟ جی, اس میں آنریبل شجاعت علی خان صاحب نے یہ یونیورسٹی کو ڈائریکشن دی تھی کہ ود ان 3 ویکس اس جو ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جائے, جو اپلیکیشن پینڈنگ ہے اس کا جواب دیا جائے. جبکہ یونیورسٹی نے پہلے آرڈر کی جو کمپلائنس نہ کرنے پہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قائم رکھا, اور سیکنڈلی انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی, یونیورسٹی نے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی کہ نہیں جی ہم پیپر لیں گے, جس کے اوپر ہم جو ہے شاہد محمود سیٹھی صاحب کے پاس گئے, ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس گئے. انہوں نے یہ آرڈر یونیورسٹی کو دیا کہ ود ان 3 days اس کا فیصلہ کرے, اور اسٹوڈنٹس کو بھیجا کہ وہ یونیورسٹی جائیں اور اس کے بعد یونیورسٹی ان کے ساتھ سیٹل کرے. جب اسٹوڈنٹس وہاں گئے تو اسٹوڈنٹس کو نہ صرف ڈرایا دھمکایا گیا بلکہ ان کے فون چھین لیے گئے, انہیں تھریٹ کیا گیا کہ ہم آپ کو فیل کر دیں گے, آپ کا کریئر ختم ہو جائے گا. اور جتنی لڑکیاں تھیں وہاں انہیں تھریٹ کیا گیا جو بعد میں ایگزامز میں بیٹھی, انہیں ایگزام ہالز میں جا کے لڑکیوں کو, خاص کر فیمل, ہم لوگ بہت اس بات پہ توجہ دے رہے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دیے جائیں گے, ورک پلیس ہراسمنٹ ختم کی جائے گی, جبکہ گورنمنٹ اداروں میں گورنمنٹ کے ملازمین گورنمنٹ پلیسز پہ جو خواتین ہیں ان کو ہراس کر رہی ہیں. ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جس کے اوپر ہم نے یونیورسٹی کو لیگل نوٹس بھی بھیج دیا کہ آپ نے فیمیلز کو ہراس کیا.
صحیح. تو یہ جو لوگ اس ہراسمنٹ میں ملوث ہیں، جنہوں نے خواتین کو، وہاں پڑھنے والی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک امتحانی مرکز ہوتا ہے جس میں ایک باقاعدہ طور پر ایک نظام ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، اس چیز کو بھی ڈسٹرب کیا ہے، اور مینٹلی اور فزیکلی جو ٹارچر جو ہے وہ خواتین کو دیا گیا، میں سمجھتی ہوں اس پر تو بہت بڑی کارروائی عمل میں لانا بنتی ہے، چاہے گورنمنٹ کی جو ہے وہ لیولز ہوں یا سیمی گورنمنٹ ہو یا کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ہو. یونیورسٹی کا کام ہے ایک اسٹوڈنٹ کو سیکیور کرنا، اس کے مستقبل کو سیکیور کرنا، نہ کہ ان کو ہراس کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ناروا سلوک اختیار کرنا. اس کے علاوہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس میں یونیورسٹی کو کتنا بھاری جرمانہ بھی جو ہے وہ دینا پڑے گا؟ کیونکہ پیسوں کے لیے ہی تو یہ سارا جو ہے وہ کھیل رچایا گیا ہے، یہ ڈرامہ سارا پیسوں کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عدالت میں کتنے پیسے جمع کرانے پڑ جائیں گے اب؟ جی عدالت میں سب سے پہلے تو انہیں لگیں گی ہتھکڑیاں، کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں آنریبل شجاعت علی خان صاحب کے پاس اپیئر ہوا تھا تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر یہ ہماری بات نہیں سن رہے بلکہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، جس پر آنریبل جج نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ اب ہم ڈائریکشن بنا کر بھیج رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے. اب کیونکہ آنریبل کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے تو اس کے باوجود انہوں نے بات نہیں سنی تو سب سے پہلے تو کانٹیمپٹ کے اندر ان کو ہتھکڑیاں لگیں گی. سب سے پہلے تو بات نہ ماننے کا جواب دینا پڑے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی بالکل دینا پڑے گا، بالکل دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کا. اور رانا صاحب آپ ہمیشہ سے ہی بہترین کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جس شخص کا مقصد جو ہے وہ کام کرنا ہے، جس شخص کا مقصد جو ہے وہ یہاں پر انصاف لینا ہے. اور کوہ نور نیوز میں ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر اس شخص کو انصاف دلا سکیں جو واقعی انصاف کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. پھر وہ کتنے ہی بڑا مافیا کیوں نہ ہو، پھر وہ اپنے لالچ میں کتنے ہی ڈوبے ہوئے بڑے لوگ کیوں نہ ہو، ان کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا مقصد بن جاتا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. اعظم بٹ صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ آپ نے رانا محمد سکندر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہے ینگ مین ہے، ان کی گفتگو آپ نے سنی اور وہ پبلک لیٹیگیشن کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت بہت سارے کیسز لے کے آتے ہیں. جب کوئی ایسا مفاد عامہ کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں کمپلیننٹ بن کے آتا ہے ہمیشہ اس کو دبایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے ان اداروں کی جانب سے کہ وہ لوگ اپنی درخواست واپس لے لیں. اس میں وکلا جو ہیں ریٹ دائر کرنے والے ان کو بھی کافی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، لیکن اس یونیورسٹی کی جانب سے اپنا رانا صاحب کو بھی کافی زیادہ انہوں نے آفرز کروائی ہوں گی، بہت کچھ کیا ہوگا. اچھا نہیں، سب سے بڑی بات جو وہ بتا رہے ہیں کہ خواتین کو ہراس کیا جا رہا ہے، ایسے ہی انہوں نے ان کو امتحان دیتے ہوئے جو ہے مینٹلی ڈسٹربنس جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے دوبارہ سے جو ہے ان کے گریڈ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائیں اور اس بات کو وہ پروف کر دیں کہ دیکھیں جی یہ جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بھیا یہ 19/12/2022 کو آرڈر کیا جیسے شجاعت علی خان صاحب نے کہ ان کو سنا جائے، ان کو سننے کی بجائے خواتین کو ہراسمنٹ کیا گیا، وہاں پر ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ جو ریٹ لے کر گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اس کو واپس لے لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا جو گریڈنگ پالیسی اسیسمنٹ پالیسی ہے وہ ہمیں دی جائے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس طریقے سے فیل ہوئے ہیں. پہلے ہمیں پاس کر دیا جاتا ہے، بعد میں ہمیں فیل کر دیا جاتا ہے. یہ کون سی گریڈنگ پالیسی آپ دے رہے ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح. اور ان کو بتانے کی بجائے باقاعدہ طور پہ دوبارہ فیسز جمع کروانے کے لیے کہا جاتا ہے، دوبارہ پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جس کے اوپر باقاعدہ احتجاج کے بعد طلباء طالبات جو ہے. اچھا پہلے میٹرک میں ایسا ہوا کرتا تھا اعظم صاحب، میٹرک میں ایسا ہوا کرتا تھا، ہمارے دور میں بھی جو ہے وہ پیپرز گم ہو جاتے تھے اور جو ہے وہ گریڈز میں کمی آ جاتی تھی یا جو ہے وہ نمبر اتنے کم جو ہے وہ لوگوں کے آتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو پیپر جو ہے وہ پورا دے کے آئے ہیں. جب دوبارہ سے ری چیکنگ کے لیے پیپرز نکلوائے جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ اس میں سے 2 پیپر مسنگ ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ لوگ کبھی سٹیپلر کر دیتے تھے تو سٹیپلر پن نکل جاتی تھی یا وہ دھاگے سے باندھ دیتے تھے پیپر تو وہ پیپر نکل جاتا تھا، تو اس وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے. لیکن جو ری چیکنگ کے معاملات تھے نا اس وقت وہ بڑے سالڈ تھے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی سی فیس دے کے جو ہے دوبارہ اپنا پیپر نکلوا سکتے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے تھے کہ بھائی اب آپ کے جو ہے وہ نمبر کیوں کم ہے، کیا آپ کے پورے سوالات ٹھیک ہیں. کہیں کوئی ایک سوال اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ چیکنگ کرنے والا جو شخص ہے وہ 2 سوال جو ہے وہ چھوڑ کے اور اگلے تیسرے سوال کو جو ہے وہ چیک کر دیتے تھے، 2 سوال چیک ہی نہیں ہوئے ہوتے تھے. یہ چیزیں بھی سامنے آتی تھی. لیکن یہاں تو انہوں نے 50,000 طلبہ طالبات کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا ہے. اتنی بڑی جو ہے وہ ہیوج ان کے پاس طلبہ طالبات کی جو ہے وہ یہ فگر بن رہا ہے.
تو یہ تو بات بہت دور تک جو ہے وہ جا چکی ہے. یہ طلبہ طالبات نہ صرف ذہنی اذیت کا شکار ہیں بالکل ہے، بلکہ دور دراز سے آ کے یہاں پر ہاسٹلز میں طلبہ اور طالبات رہائش پذیر ہیں. کیسے ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جو برباد کر کے رکھ دیا، اور ان کے والدین جو ہے پتہ نہیں کس طریقے سے ان کی فیسیں جمع کرواتے ہیں اور کس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں. کچھ طلبہ طالبات تو یہاں پر کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کو بھی جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے ان کی جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی جو ہے وہ قائم و دائم ہے. عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور عدالت کے احکامات جو ہے نہ ماننے والے توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں. اور جو لاہور ہائی کورٹ میں یہ ریٹ پٹیشن درخواست ہے یہ بڑی سیریس معاملہ ہے. اس پہ ایک بڑا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے جس پہ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے اس کے خلاف نہ صرف کارروائی ہو سکتی ہے بلکہ ان کو بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل کے 199 کے تحت جو ہے ایک عام شہری جو ہے اپنا حق لینے کے لیے اپنا انصاف لینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ میں نہ صرف شاندار ججز صاحبان بیٹھے ہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ سے بڑے بڑے شاندار فیصلے بھی سامنے آ رہے ہیں جو مفاد عامہ کے فیصلے ہوتے ہیں. فوری طور پر جسٹس صاحبان اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں اور اس یونیورسٹی جو یہ نجی یونیورسٹی ہے اس کا فیصلہ بھی ایسے ہوا، آرڈر پاس ہوا اور اس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. لیکن آن لائن سسٹم میں کبھی سارے ہی فرسٹ آ جاتے ہیں، ایسے ایسے ریزلٹ سامنے آتے ہیں، بالکل ایسے ہی اندازہ لگائیں کبھی سارے ہی فیل کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. اچھا اعظم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں جیسے ابھی ایڈوکیٹ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے خلاف جو کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے انتظامیہ کے خلاف اس نجی یونیورسٹی کی وہ بہت سخت کارروائی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے 2 آنریبل ججز کی بات کو بھی جھٹلایا، وہاں پر آ کر اپنا کوئی جو ہے وہ جواب بھی جو ہے وہ نہیں جمع کرایا اور اوپر سے جو ہے وہ انہوں نے خواتین جو ان کے پاس طالبات پڑھ رہی تھیں ان کو بھی جو ہے وہ ہراس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے یہ بات کدھر تک جائے گی؟ ڈاکٹر نبیہہ یہ لاہور ہائی کورٹ ہے اور یہ کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے. یہاں پر نجی یونیورسٹی اگر درخواست گزار کی یا جو جسٹس صاحبان کے آرڈر ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا ہے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جا سکتی ہے اور اس کارروائی میں نجی یونیورسٹی جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. انہیں بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائی بھی چل سکتی ہے. چونکہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے ایک آرڈر اپنا پاس کیا تھا جس کو میں نے بتایا تھا 19/12/2022 کو اور اس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا تھا کہ ان کی بات سنی جائے. اور جب یونیورسٹی نے ان کی بات نہیں سننے کی بجائے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے تو اب دوبارہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں سینکڑوں طلباء طالبات لاہور ہائی کورٹ میں عدالت کے روبرو اچھا ہم نے ہر چیز کو اس کو لالچ کی نظر کر دیا ہے، پڑھائی بھی لالچ کی نظر، صحت بھی لالچ کی نظر، ہمارا جو کھانا پینا ہے وہ بھی لالچ کی نظر. اور اس لالچ میں جو ہے وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کچھ لوگ کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگانا شروع کر دیا. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 50,000 طلباء طالبات کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ڈال کے صرف اس وجہ سے کہ ان کو دوبارہ ری ایڈمیشن کروانا پڑے گا اور پھر یہ فیسیں جو ہے وہ بھریں گے اور ہمیں اربوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اس وجہ سے ان کو فیل کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر نبیہہ. یہ اب پاکستانی نہیں بلکہ پاکستان کے باہر کے ممالک سے بھی اس نجی یونیورسٹی سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. افسوس ہوتا ہے آن لائن جو ہے وہ انہوں نے اپنے ایڈمیشن کروائے ہوئے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ان کی جو ایڈمیشن فیسز ہیں جو پاکستان میں رہنے والے طلباء طالبات ان کی ایڈمیشن فیسز ہیں ان میں باقاعدہ طور پہ فرق ڈالا گیا فرق ہوگا اور بہت بڑا فرق ڈالا گیا ہے. جبکہ ان کی اپنی رولز ریگولیشن جو یونیورسٹی کے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر مشترکہ فیس مینشن کی گئی ہے، ایک ہی فیس مینشن کی گئی ہے. ایڈمیشن کا بھی طریقہ کار ایک ہی ہے. جی بالکل بالکل سب کے لیے برابری کی ہوتی ہے. چونکہ یہ نجی یونیورسٹی نے باقاعدہ طور پر ایک بزنس کے لیے جیسے آپ نے بتایا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے طلباء طالبات کا ہزاروں طلباء طالبات کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کی طرف نظریں ہیں سب طلباء اور طالبات کی اور ان کے جو وکیل ہیں رانا محمد سکندر ایڈوکیٹ وہ بھی امید وابستہ کرتے ہیں اور طلباء طالبات کی بھی گفتگو آپ نے سنی، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں. سینکڑوں طلباء طالبات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالت سے امید ہے کہ ہم فیصلہ جو ہے وہ بہتر آئے گا، ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. اور لاہور ہائی کورٹ سے ہمیشہ جو بھی گیا ہے اس سے انصاف ملا ہے اور جسٹس صاحبان نے
انہیں انصاف فراہم کرنے میں، سپیڈی، سستا اور معیاری انصاف فراہم کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی، اور کئی بار جسٹس صاحبان جو ہے مفاد عامہ کے کیسز میں آپ یقین کریں ڈاکٹر نبیہہ کہ کئی بار وہ بولتے کچھ ہیں، ان کے آرڈر کچھ آ جاتے ہیں صرف مفاد عامہ کے کیسز کی وجہ سے۔ نہیں، یہ تو بہت بڑا کیس ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے طلبہ طالبات کا مستقبل جڑا ہے۔ ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ سبق سکھایا جائے گا، اس کی انتظامیہ کو، ان کے لالچ، ان کے گریڈ کو جو ہے وہ پتہ چلے گا ان کو کہ لالچ کرنے کی جو سزا ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، اور اندازہ لگائیے آج تک پاکستان میں ایک شخص نے بھی شاید یہ سمجھا نہیں ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ لالچ جو ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے، جتنا لالچ کرو گے بس اتنا ہی جو ہے وہ اس آگ میں اپنے آپ کو جھونکتے جاؤ گے۔ بہت شکریہ آپ کا اعظم بٹ صاحب۔